کی چوچا کے چہرے دیکھو, یہ سادات کے چہرے دیکھو. تم کہتے ہو ہم آقا کی طرح, آقا ہماری طرح, ہم آقا کی طرح, آقا ہماری طرح. ارے تمہارے بیٹوں کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ ارے ان کے بیٹوں کے لیے دیکھو, کہا انما یرید اللہ لیذہب اہل البیت لیذہب الرجس, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ جب تقریر میں بات ہو رہی ہوتی ہے, نیند نہ ہو تو پھر آیات بھی بھول جاتی ہے. میں کہتا ہوں تم کہتے ہو تم آقا کی طرح, تمہارے احباب آقا کی طرح, وہ بھی بشر ہم بھی بشر. ارے تم اپنی فیملی کو دیکھ لو, تمہارے بیٹوں کے لیے آیت نہیں نازل ہوئی, لیکن آقا کی اولاد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ پاک ہیں, ان کی پاکی کا اعلان تو پھر بریلی کے مجاہد نے بھی کیا نا, کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو بتاؤ آخر کس اعتبار سے تم آقا کی طرح ہو؟ کیا تمہارا جسم آقا کی طرح, کیا تمہارے ہاتھ آقا کی طرح, کیا تمہاری انگلیاں آقا کی طرح, کیا تمہاری آنکھیں آقا کی طرح, کیا تم اپنی ذات کو دیکھ لو, تم اپنے جسم کو دیکھ لو, اپنے پسینے کو دیکھ لو. تمہارا پسینہ نکل رہا ہو تو کوئی قریب سے نہیں گزرتا, بدبو آتی ہے. آقا کا مبارک پسینہ, وہ کیسا مبارک پسینہ, ارے کیسا مبارک پسینہ. سلیم جمع کر رہی ہیں, میرے آقا آرام فرما رہے ہیں, آنکھ کھولتے ہیں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما تصنعین یا سلیم, ہے سلیم کیا کر رہی ہے؟ آقا کا معطر و معنبر پسینہ جمع کر رہی ہیں. کہتی ہیں نرجو برکتہ لصبیاننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ کے پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت جمع کر رہی ہوں. ارے ان کا پسینہ برکت دیتا ہے, تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے, تم پھر بھی کہتے ہو تم آقا کی طرح ہو. تم اپنے جسم کو دیکھ لو, تم ذرا تھوک کے دیکھو نا, اپنے تھوک کو دیکھو, اپنے تھوک کو دیکھو. تمہارے تھوک کو دیکھ کر لوگوں کو نفرت محسوس ہوتی ہے. تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کا لعاب دہن, ان کا عروہ کہتے ہیں واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا قد وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها جلدہ فدلک بها وجہہ وجلدہ. تم تھوکو, تم اپنی بلغم تھوکو, اپنے منہ کو صاف کرو, اپنے حلق کو صاف کرو. تمہاری بلغم سے لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں, لیکن میرے آقا کے لعاب دہن کو ہم نور مانتے ہیں. نور مانتے ہیں کیوں کہ میرے آقا جب اپنے مبارک جسم سے لعاب دہن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے نکلتا تو کیا ہوتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ہاتھوں پر ملتے, چہرے پر ملتے, جسم پر ملتے. تم ذرا تھوک کو دیکھو, تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں, اور ان کا لعاب دہن لوگوں کو برکت دیتا ہے, شفائیں دیتا ہے. اب پھر غور کرو, تمہارا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں, تمہاری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں, تمہارا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں, تمہاری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں, تمہاری عبادت آقا کی عبادت کی طرح نہیں, تمہارے ہاتھ آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں, تمہاری آنکھیں آقا کی آنکھوں کی طرح نہیں. اس پر تو بہت تفصیل سے کلام ہو جاتا ہے, صرف ایک روایت بیان کرتا ہوں. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں, مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں. اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے, وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں. قافلے کا سردار وہاں موجود تھا, انہوں نے کہا لے جائیے, خریدیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا, اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, یہ میرا مقصد نہیں تھا, میں فقط سیر کے لیے آیا تھا. تمہارا اونٹ نظر آیا, مجھے پسند آیا. ارے ناز کرتے ہیں ہم, کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا, جو آقا کو پسند آ گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں, لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے, میرے پاس قیمت نہیں ہے, میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا. وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, آقا جا رہے ہیں, آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں. وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں, اونٹ آپ لے جائیں. آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں, اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے. جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا, یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جانے کہاں سے آیا تھا, ہم اسے نہیں جانتے. کہا
کہا اونٹ خرید کے لے گیا, قیمت دی, کہا نہیں دی, کہا کیا کیا, کہا ادھار, کہا ادھار دیا. نام جانتے ہو, نام نہیں جانتے. ایڈریس جانتے ہو, ایڈریس نہیں جانتے. پتا ہے کون ہے, نہیں پتا. کوئی ضامن نہیں, کوئی ضمانت دینے والا نہیں. کوئی چیز گروی رکھی, گروی بھی نہیں رکھی. عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے. علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے. کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں, ایڈریس پتا نہیں کہاں رہتا ہے, کہاں سے آیا ہے, اپنا اونٹ, ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں, ادھار لے کے جاتے ہیں, نام بھی نہیں بتاتے, ایڈریس بھی نہیں بتاتے. کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا. ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے, اس کا پتہ پوچھتے, ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا, ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے, ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے. ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے, ان کے منہ سے پھول. انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا, پتہ بھی نہیں پوچھا, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے. ارے میں تو اس کے کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا, ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا, ان کے حسن میں. گویا کہ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں نا, لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا, جگر آج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا, انفی اتش و سخا کا اتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرو, ہے گیسو پاک ہے ابر کرو, برسن ہار رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا, انفی اتش و سخا کا اتم. اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی, مت چمکے لاٹھ نورانی, کالی زلفت اک مستانی, مخمور عقیل مدبریا. وہ ان کا حسن تھا, وہ ان کی زلفیں ایسی, ان کی میں زلفیں یار تیرے بال کے صدقے, رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے, اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بیدم, میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے. یہ ان کا حسن, دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے. اس اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا, تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے. اور جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے, میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے. میرے کفن میں گیس ہوئے جو ان کی جو ان کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں, جو ان کی زلفوں کو کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا, کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا, پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی. یہ ان کے زلفوں کا اثر ہے, لوگ قربان ہو جاتے ہیں, اپنی جان مارتے ہیں. آقا آپ کی کنڈل والی زلفیں ایسی ہیں, ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے, نام کیا ہے, علاقہ کون سا ہے, شہر کون سا ہے. ابھی کلام ہو ہی رہا تھا, ایک شخص نے کہا ارے نادانو کیا کیا, اونٹ دے دیا, نام بھی نہیں پوچھا, پتہ بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا ارے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا, یہ تو کنڈل والی زلفوں میں کھو گیا تھا. لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا. کہا کیا دیکھتے تھے. کہا ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی, جب مسکراہٹ ہوتی, ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا. وہ مسکراتے تھے, ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا, سامنے والے پہاڑوں پہ نظر. مازاق کا کجلا نین بھرے, وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے, ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے, وہ عرش کا تارا آوت ہے, یاسی کی چمک ہے دانتن میں, تاہا کا کرشمہ آنکھن میں, والفجر کا جلوہ گالن میں, وہ رب کا پیارا آوت ہے, وہ رب کا پیارا آوت ہے, وہ رب کا پیارا آوت ہے. ایک شخص نے کہا ارے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے, ان کی مسکراہٹ کو دیکھتے تھے, اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا, پتہ پوچھتا. ارے دیکھتے نہیں, تم دانتوں کو دیکھتے تھے, میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا, میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا, ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا. ارے میں تو بھول چکا تھا